قرآن کریم کی ایک خوبصورت آیت جو ہمیں زندگی کے ہر موڑ پر تسلی دیتی ہے، سکون دیتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا اندازہ ہمیں اس قرآن کریم کی آیت سے ہو جاوے گا۔ اور اسی کے ساتھ ایک بہترین اور خوبصورت واقعہ جس سے اللہ کی رحمت کا ہم اندازہ لگا سکتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم و عنایت کا ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ اپنے بندے سے کتنی محبتیں فرماتا ہے، اور اللہ اپنے بندے کو معاف کرنے میں، مغفرت کرنے میں، اور اللہ اپنے بندوں کو نوازنے میں کتنا جلدی فرماتا ہے۔ آئیے قرآن کریم کی وہ خوبصورت آیت اور اسی کے ساتھ ایک خوبصورت اور بہترین واقعہ ہم سن کر کے اپنے ایمان کو تازہ کریں گے اور اپنے دلوں کو تسلی دیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو آ جاؤ توبہ کی طرف اور سچے صاف دل سے توبہ کر لو۔ اللہ کتنے خوبصورت انداز میں اپنے بندوں سے فرما رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو آ جاؤ توبہ کی طرف اور اللہ سے سچے دل سے، صاف دل سے توبہ کر لو۔ تم سے گناہ ہو گئی، تم سے خطائیں ہو گئی، تم سے غلطیاں ہو گئی، اب اللہ کی طرف آ جاؤ اور اللہ سے مانگو۔ اللہ تمہیں وہ دے گا جس کا تمہیں گمان نہیں تھا، جس کی تمہیں امید نہیں تھی، جو تمہیں دنیاوی زندگی میں ناممکن لگ رہا تھا، وہ ساری چیزیں اللہ تمہیں عطا کر دے گا۔ کس بنیاد پر؟ توبہ اور استغفار کے بنیاد پر۔ امید ہے کہ تمہارا رب تمہارے گناہوں کو مٹا کر تمہیں بہتی نہروں والی جنت میں داخل کر دے۔ اس رحیم رب سے مانگو تو صحیح، پھر دیکھو وہ کیسے تمہیں عطا کرتا ہے، کیسے تمہارے لیے جو ہے باغات اور تمہارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ دروازے کھول دیتا ہے۔ آج ہر آدمی شکایت کرتا ہے کہ ہماری پریشانیاں ختم نہیں ہو رہی، ہماری تکلیفیں ختم نہیں ہو رہی، ہمیں کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا ہے، ہمیں کوئی طریقہ نظر نہیں آ رہا ہے کہ ہم اپنی اس پریشان زندگی سے نکل جائے۔ اور اللہ فرما رہے کہ میرے بندو میری طرف آؤ، مجھے پکارو، مجھ سے مانگو، میرے سے سامنے سر جھکاؤ اور مجھ سے توبہ کر لو، میں تمہاری زندگی کی ساری مشکلیں ختم کر دوں گا۔ میں تمہارا ہی ہوں، تم مجھے اپنا بنا کر کے دیکھو، تم مجھے پکار کر کے دیکھو، تم مجھ سے مانگ کر کے دیکھو، میں تمہارا ہی ہوں، میں تمہارے دل میں ہوں، تم مجھے اپنے دل میں بسا کر کے دیکھو۔ تو دیکھو اللہ کی کس طریقے سے عنایتیں آتی ہے اور اللہ کتنا رحم و کرم ہم پر نازل فرماتا ہے۔ اسی طرح ایک واقعہ لکھا ہے تاریخ میں، اور بڑا خوبصورت واقعہ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کا۔ بڑا خوبصورت واقعہ ہے کہ ایک نوجوان اپنے باپ کی چھوڑی ہوئی بہت بڑی دولت میں نازہ ہو کر شراب اور کباب کی مستی میں اپنی زندگی گزارتا رہا، اور بڑا زانی اور بڑا ہی بد کردار اور عیاش اور مستی اور ظلم اور بربریت کرنے میں اور ڈاکہ زنی کرنے میں اس کے جو قصے تھے وہ بڑے مشہور تھے۔ مگر اس کی ماں ایک بہت نیک اللہ والے خاتون تھی، وہ ہر وقت اپنے اس بیٹے کو نصیحت کیا کرتی تھی کہ بیٹا ان گناہوں کی لت میں مت پڑ، بیٹا زنا چھوڑ دے، بیٹا شراب نہ پی، بیٹا توبہ کر لے، نیکی کی طرف آ جا، میرے ساتھ چل، ہم حضرت حسن بصری کے پاس جا کر تمہارے لیے توبہ کی درخواست کریں گے۔ یعنی ماں اپنے بیٹے کو ہر چیز سے روک رہی ہے، اس کو سمجھا رہی ہے اور کہہ رہی کہ ہم حضرت حسن بصری کے پاس جا کر کے اور آپ کے لیے آپ سے جو ہے ان سے جو ہے توبہ کروا لیں گے۔ وہ نیک بوڑھی اماں بہت منتیں سماجتیں کرتی رہی، مگر وہ بیٹا باز نہ آیا۔ زمانہ گزرتا چلا گیا۔ آخرکار بیٹا ایک انوکھے مرض میں مبتلا ہو گیا اور موت اور حیات کی کشمکش میں آ گیا۔ یعنی موت اور زندگی کے بیچ میں وہ اپنا وقت گزار رہا تھا۔ جب اسے اپنی موت سامنے نظر آنے لگی اور جانے کا وقت یقینی طور پر قریب آ چکا، اب اسے احساس ہوا اور ندامت ہوئی، شرمندگی ہوئی۔ اب چارپائی پر لیٹا ہوا ہے، چل پھر نہیں سکتا۔ زندگی کے آخری ساعتوں میں پکارتا ہے، اے ماں تو ساری زندگی حضرت حسن بصری کا نام لیتی رہی، میں اب چل نہیں سکتا، خدا را آپ چلی جائے۔ اور حضرت حسن بصری کو ادب کے ساتھ عرض کر دے کہ میں اب چل نہیں سکتا، میں آخری وقت میں ہوں، تھوڑا سا وقت نکال کر ہمارے گھر تشریف لے آئے اور میری توبہ کروا دے، مجھے تو توبہ کا طریقہ بھی نہیں آتا،
اور بوڑھی ماں کانپتے جسم کے ساتھ حضرت حسن بصری کے دربار میں پہنچی اور یہ درخواست پیش کی کہ حضرت حسن بصری نہایت شفیق، محبت اور درد دل رکھنے والے بزرگ تھے، مگر اس وقت انہوں نے اپنا درس پڑھانے کے عذر کی وجہ سے اس نوجوان کے پاس آنے سے انکار کر دیا۔ ماں روتی دھوتی واپس آ گئے اور کہا ہے بیٹے تو بہت بد نصیب ہے اور بہت ہی بدبخت ہے، حسن بصری جیسا بزرگ اور ولی بھی اب تیرے پاس آنے کو تیار نہیں ہے۔ نوجوان یہ سن کر بے انتہا رو پڑا اور پھر وہ بوڑھی اماں کو مخاطب ہو کر کہا کہ قبل اس کے کہ میری روح قبض ہو جائے، یعنی میری انتقال کے ہونے سے پہلے میری 2 وصیتیں سن لو، اور قسم دیتا ہوں کہ اس وصیت پر عمل کرو گے۔ پہلی وصیت یہ ہے کہ جب میری روح پرواز کر جائے، جب میرا انتقال ہو جائے تو اپنے دوپٹے سے میری گردن پر پھندا لگا دینا، اور پھر اس پھندے سے میری لاش کو محلے کی گلی کوچوں میں گھسیٹنا، تاکہ میرے ساتھ چوری، زنا، ڈاکے کرنے والے شریک دوستوں کو میرے انجام کا پتہ چل جائے اور میری ذلت کا یہ منظر ان کے سامنے آ جائے۔ شاید میری لاش کے ساتھ ایسا عبرت ناک منظر دیکھ کر کے اور وہ اپنی گناہوں والی زندگی سے توبہ کر لے، وہ اپنی حرکتوں سے باز آ جائے، وہ چوری اور ڈکیتی سے اپنے آپ کو بچا لے، وہ زنا کاری سے اپنے آپ کو بچا لے۔ اور دوسری وصیت یہ ہے کہ میرے انتقال کے بعد میری قبر مسلمان کے قبرستان میں نہ بنانا۔ میں اللہ کی نظر میں بہت بدترین آدمی ہوں اور اللہ کا غضب مجھ پر شدید ہوگا۔ میں چاہتا ہوں کہ اس غضب کی وجہ سے میرے اوپر اترنے والا عذاب میرے اوپر ہی رہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے اوپر اترنے والے عذاب کی وجہ سے میرا جو پڑوسی قبر میں ہے اس کو تکلیف نہ پہنچ جائے۔ ان دونوں وصیتوں کے بعد اس نوجوان نے دھاڑے مارتے ہوئے نظر آسمان کی طرف اٹھائی اور ہاتھ اٹھاتے ہوئے معافی مانگتا رہا، اور اس کی آنکھوں سے آنسو نکل کر اس کے گال پر ٹپکتے رہے۔ ابھی ہاتھ اٹھے ہوئے تھے کہ اچانک اس کے روح پرواز کر گئی اور وہ انتقال کر گیا۔ اس نوجوان نے اس وقت اس کی موت کے بعد اس کی ماں دوبارہ حضرت حسن بصری کے پاس دربار میں گئی اور عرض کیا کہ حضرت جس بیٹے کے لیے میں آپ کے پاس آئی تھی اب وہ جا چکا ہے، اس کا انتقال ہو گیا ہے، اب تو آ جائیے میرے بیٹے کا جنازہ پڑھا دیجئے، شاید آپ کے جنازہ پڑھانے کی وجہ سے اللہ کو رحم آ جائے اور میرے اس بد نصیب بیٹے کی بخشش ہو جائے۔ مورخین یعنی تاریخ لکھنے والے لکھتے ہیں کہ اس وقت حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت پر جلالی کیفیت طاری تھی۔ یہ بوڑھی ماں حضرت حسن بصری کی منتیں کر رہی تھی، مگر پھر بھی حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ آنے کو تیار نہیں تھے۔ چنانچہ بوڑھی اماں دوبارہ واپس آ گئی اور بیٹے کی لاش پر کفن ڈالے رو رہی تھی کہ اچانک دروازے پر دستک آئی۔ دروازہ کھلتا ہے، حضرت حسن بصری گھر میں داخل ہوتے اور پوچھتے ہیں کہاں ہے تمہارا بیٹا، کہاں ہے وہ ولی، کہاں ہے وہ بزرگ؟ اور پھر فرمایا کہ جب تم ابھی ملنے آئی تھی میں نے آنے سے انکار کیا، اسی وقت کچھ دیر کے لیے میں لیٹا تھا اور خواب دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پکار آ رہی ہے کہ اے حسن تم میرے کیسے دوست ہو، تم نے میرے ولی کا جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا ہے، وہ تو میرا دوست ہے، سن وہ تو میرا دوست ہے اے حسن، اس کو میں نے بخش دیا، اس کی مغفرت ہو چکی ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ آگے بڑھے اور خود اپنے ہاتھ سے غسل دیا، اپنے ہاتھ سے کفن دیا اور اپنے ہاتھوں سے تدفین کی۔ کتنا خوبصورت اور کتنا زبردست یہ واقعہ ہے کہ ایک انسان کی زندگی گناہوں میں، زناکاری میں، شراب خوری میں اور عیاشی اور مستی میں گزر رہی، اور اس کے آخری وقت کا اتنا سا احساس کہ میرا اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا اور میرا اللہ کا عذاب مجھ پر نازل ہوگا، تو میں 2 وصیتیں کر کے جاتا ہوں۔ ایک تو وصیت کہ میری لاش کو محلے میں جو ہے باندھ کر کے گھسیٹا جائے تاکہ یہ عبرتناک منظر دیکھ کر کے لوگوں کو توبہ کرنے کی توفیق ہو جائے، اور دوسرا کہ میری قبرستان میں نہ بنانا، جہاں مسلمان مدفون ہو، جہاں مسلمان ہو، تاکہ میرے عذاب کی وجہ سے لوگوں پر بھی عذاب آ جائے اور ان کو تکلیف پہنچے۔ یہ 2 وصیتیں ایسی ہے، یعنی کہ اس کے دل میں احساس ہو چکا تھا اور اس کے دل میں بات آ چکی تھی کہ اب، اور پھر آخری وقت میں اس نے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر کے اپنے کپاتے ہوا ہاتھوں سے اور اپنی لرزتی ہوئی زبان سے اور آنکھوں میں ایک نا امیدی سے
وہ جو دعائیں کر رہا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی مغفرت فرما دی۔ تو انسان کی زندگی کیسی بھی ہو، کتنی بھی خطرناک گناہوں میں گزر رہی ہو، جب وہ ایک امید، ایک یقین اور ایک اللہ پر اعتماد اور توکل کے ساتھ اللہ کے سامنے حاضر ہوتا ہے نا، تو وہ اللہ کا دوست بن جاتا ہے، وہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے، پھر اللہ اس کی براہ راست مدد بھی فرماتے ہیں۔ تو یہ ہے اللہ کی طرف ایک خوبصورت، اللہ کی طرف سے ایک رحمت، اور اللہ کی طرف سے وہ ایک رحمت کا دروازہ کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے کھول دیتا ہے۔ تو اس واقعے کو اپنی زندگی کا ایک اہم حصہ بنائے کہ اللہ مغفرت کرنے والا، اللہ معاف کرنے والا، اللہ رحم و کرم کرنے والا، اور اللہ تبارک و تعالی کی طرف جو آتا ہے اللہ اس کا ولی بن جاتا ہے۔ تو اللہ ہمیں پکار رہا ہے، اللہ ہمیں بلا رہا ہے، اللہ ہم سے ہماری طرف متوجہ ہے، بس ہمارا دل اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہے۔ تو اللہ ہماری آواز کو، ہماری دعاؤں کو، اللہ تبارک و تعالی ہمارے اللہ کے سامنے جھکنے کو پسند کرتا ہے۔ اس لیے میرا عزیزو، اپنی زندگی کو بہت قیمتی سمجھے، ہم جو کچھ عمل کر رہے ہیں اس کو بہت قیمتی سمجھے، اللہ کی رحمت سے ایک امید اور یقین رکھے کہ اللہ ہماری زندگی کے ہر موڑ پر ہمارے جو کام بنا دے گا، ہمارے لیے سہارا ہے اور ہماری زندگیوں کو آسان بنا دے گا۔ تو اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔